جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں. ناظرین، بلوچستان سے ایک بہت بڑی خبر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ چمن سے ایک شخص کو ہماری انٹیلیجنس اداروں نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اور بروقت کارروائی کی تھی. آپ سب کو بتاؤں ناظرین کہ یہ جو شخص تھا، اس کی مطلب جو روٹس تھیں وہ انہی کلدم تنظیموں سے جو ہیں وہ جا کے ملتی ہیں، اور انہوں نے چمن کے علاقے یعنی روغانی سیکٹر میں جو تھی وہ آئی ڈی لگانے کا اعتراف بھی کیا ہے. اور دوران تفتیش جب ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے ایک ساتھی ہیں جو ان کے دست راز ہیں، وہ کراچی سے گرفتار ہوئے ہیں. ان سے تقریباً 5 کے قریب جو آئی ڈیز تھیں وہ برآمد ہوئی ہیں. تو یہ ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اگر میں بات کروں کہ ان کی ایک بہت بڑی کارروائی تھی چمن میں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور الحمدللہ بروقت کارروائی کر کے بلوچستان میں مطلب معصوم جانیں، اگر ہم معصوم جانوں کی بات کریں، ان کو جو ہے وہ بچایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مطلب جیسے وہ ہمیشہ اپنا فرض نبھاتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید آگے بھی نبھائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیشہ ہم فتنہ ہندوستان کے اور فتنہ ہندوستان کے جو کمانڈرز ہیں، جو ان کے دہشت گرد ہیں یا جو ان کے سیاسی چہرے ہیں، ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ناظرین آپ کو بتاؤں کہ بشیر زیب کی میں بات کروں گی، اور براق ڈیجیٹل کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بشیر زیب کے ٹھکانے کا جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے. وہ کابل کے گرین زون میں جو ہے اس کا میں کہوں کہ اس کی رہائش وہاں پہ ہے، اور اتنی کوششیں اتنی کاوشیں کر کے مطلب میں کہوں کہ اس کے جو مین ٹھکانے پہ جو ہے وہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ ناظرین اس پہ بات کریں گے. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہماری گیسٹ ہوتی ہیں میڈم سلمیٰ خان، جو ہیں آج ہمارے سے پروگرام میں تشریف فرما رہی. ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم میڈم، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. میڈم سب سے پہلے اگر ہم چمن کی بات کریں گے کہ چمن سے ایک شخص جو ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو گرفتار کیا ہے اور بروقت کارروائی کر کے میں کہوں کہ بلوچستان یا کوئٹہ جو ہے وہ الحمدللہ سیو ہے. اس طرح کے لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں، جن کے دست راز ہوتے ہیں، جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس آئی ڈیز ہوتی ہیں، اور جس طرح لوگ آتے ہیں بلاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری فورسز ہیں، بروقت کارروائی کر کے انہوں نے معصوم جانوں کو بچایا ہے اور شخص کو گرفتار کیا ہے چمن سے، کیا کہیں گے؟ کہ سیکورٹی فورسز ہوں، انٹیلیجنس ادارے ہوں، یا جتنی بھی ہماری لا انفورسمنٹ کی وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں ایکٹیولی، اس ٹائم میں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ کہاں پہ ہے اور ہمارا کون سا ایریا زیادہ سینسٹیو ہے. اگر میں مثال لوں کہ افغان بارڈر کی، تو افغان بارڈر اس ٹائم میں بہت سینسٹیو ہے. وہاں سے آپ کے جتنے بھی بندے یہاں سے ہو رہے ہیں، یہ ان کو دیکھیں اسی چمن بارڈر کے آس پاس ہی سارے تخریب کار یا یہیں پہ ہی آپ کو سارے کے سارے ان کو ٹارگیٹ ملیں گے. کامیابی کی بات یہ ہے کہ زندہ سلامت پکڑ لیا گیا، اور پھر اس سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ اس سے وہ بات اگلوا دی گئی کہ تمہارے ساتھی کہاں کہاں بیٹھے ہیں. دیکھیے معصوم جانوں کا جہاں تک ضیاع ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں سے خون ہی خون کر دیا جائے، اور ان کو ایک واضح پیغام مل جائے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ دہشت گردی آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز ان کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہر جگہ ملتی ہیں. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ نام نہاد ہمارے استاد محترم ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے ہر انچ پہ جو ہے اپنی ایک چوکی بنا دی ہے یا ایک ناکہ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. تو کہاں ہیں وہ لوگ جو ابھی اس ٹائم میں بولے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے بھی ہمیں کتنی مشقت کرنی پڑی ہوگی یہاں پہ. اب اس بندے کا پکڑ جانا، اس کے ساتھ دیکھیے اب کراچی تک ہی پہنچ چکا، بالکل کراچی تک پہنچ گیا. پھر اس نے اپنا بتا بھی دیا ہے کہ میں نے کہاں کہاں آئی ڈیز جو ہے وہ میں نے لگا بھی دی تھی، اور یہ 5 آئی ڈیز کہاں انہوں نے لگانی تھی. تو کامیابیاں تو ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے اب مکمل قسم کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا تاکہ یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں، کیونکہ اس کے بعد مزید معصوموں کی جانے جانے کا جتنا ہم لوگوں کو خدشہ ہے وہ پھر اور زیادہ طول پکڑ لے گا. بالکل. اور میڈم جیسے ہم نے بشیر زیب کی بات کی کہ بشیر زیب جو ہے وہ کابل کے گرین زون میں جو ہے ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہاں پہ پاکستان بیٹھ کے افغانستان کے ساتھ اپنے موقف کی بات کرتا ہے کہ اس کے علاقہ یا اس کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور وہ اس سے انکاری ہے، اب تو اس کی لائیو لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے. لوکیشن ٹریس ہونے کے بعد پہلے تو وہ بارڈر پہ تھا، لیکن ابھی اس کو گرین زون کا مطلب یہ ہے کہ سیف زون میں لے گئے، آبادی کی طرف لے گئے. اس کی لوکیشن کو ری لوکیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ افغان رجیم جو ہے وہ اپنی ہی بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ اس بندے کا وہاں پہ کسی، دیکھیں ابھی پاکستان اپنے دشمن کو پہچان چکا ہے،
چاہے وہ کسی صورت میں ہو، چاہے وہ عورتوں کے کپڑوں میں ہو، مردوں میں ہو، بچوں میں ہو، چاہے وہ افغان میں ہو، چاہے وہ TTP کے ہوں، چاہے وہ BLA کے ہوں. پاکستان اپنے ہدف کو اچھی طرح پہچانتا ہے. اب وہ اس کا ہدف کیا ہوگا کہ بشیر زیب کو اگر انہوں نے انہی کی سرزمین پہ جا کے ٹھکانے پہ مار دیا تو کیا ان کا موقف وہاں پہ آ کے ٹوٹ نہیں جائے گا کہ نہیں ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی تھی، یا ہم جو ہے وہ امن معاہدے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں دم توڑ رہی ہیں. لوکیشن کا ٹریس ہونا، اس کے بعد ری لوکیٹ ہونا صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو خود بخود سہولت کاری دے رہے ہیں اور اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ دہشت گردوں کو یہ خود سہولت کاری دے رہے ہیں، تو اس میں تو مطلب ہمیں ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، کیونکہ ابھی جو ٹرکی میں بھی ان کی ایک میٹ اپ تھی افغانستان کے ساتھ، پاکستان کی جو میٹ اپ تھی ان میں بھی مطلب کچھ طے نہیں پایا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب افغانستان کی سرزمین یا کابل جو بھی ہے وہاں پہ وہ ہمیشہ دہشت گردوں کو ہی سپورٹ کرتی ہے اور ہمیشہ ان کے حق میں ہی نعرے بھی لگاتی ہے، وہاں سے وہ لوگ نکلتے بھی ہیں اور دہشت گردی کو جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ ان کو سہولیات وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. مطلب یہ دیکھا جائے کہ افغان سرزمین جو ہے نا وہ دہشت گردوں کے لیے ایک نرسریز ہیں، ایک ان کی جو ہے وہ محفوظ ٹھکانے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اتنے آرام سے بیٹھ کے ساری تخریب کاری کر لیتے ہیں کسی بھی ملک کے خلاف. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر انڈیا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ فنڈنگ کر کے افغانستان کو کچھ تھوڑی بہت مراد دے کے یا کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کے اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اس بارڈر کا استعمال کر رہا ہے، تو کیا یہ آپ کے بھائی ہیں جو پاکستان نے 42 ایئرز ان کو ساتھ پالا، ان کو یہاں پہ رکھا. اب اس کے بعد انہوں نے 42-43 سال کے بعد بھی انہوں نے یہ ہم لوگوں کو اس کا رد عمل یہ آیا ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کو گالی دے رہے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. تو بہت جلد آپ لوگوں کے گھر میں گھس کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو دیکھیے اگر جہاں تک ان کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وفاداری نبھانی تھی، وہ وفاداری کا یہی ہوتا ہے کہ یہ امن معاہدے میں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے سیز فائر کر رہے ہیں. تو بالکل ہی مطلب غلط بات ہے. اور پھر آپ امن معاہدے سے اسی طرح بھاگ گئے جیسے 80 سمٹ میں جو تھا مودی بھاگ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امن یہ لوگ نہیں چاہتے. لیکن پاکستان کا موقف ہر بار یہی ہے کہ اگر ان کی طرف سے جب سیز فائر ہوگا ہم جوابی کارروائی کریں گے. اس ٹائم میں بھی پاکستان جنگ نہیں جا رہا ان سے، وہ برادرانہ تعلقات کو اور مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں چاہ رہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی حاضر ہیں جو کریں. بالکل. میڈم آپ نے مودی کی بات کی کہ مطلب CO سبمٹ میں وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ابھی ٹرکی والے جو معاہدے ہونے تھے وہاں پہ افغانستان جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ مطلب جتنے بھی ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ افغانستان ملا ہوا ہے، چاہے اگر ہم بلوچستان میں مارنگ اور سمی دین یا مطلب BYC کی بات کرتے ہیں، کلدن تنظیموں کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب اسپیشلی جو خواتین ہیں، مطلب مارنگ ہو گئی ہیں، سمی دین اور یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، یہ مطلب دکھ بری داستان سنا کے مطلب وہ انڈیا سے جو اپنے مفادات ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ منوا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ افغانستان اور انڈیا کا جو جہاں پہ بھی دیکھا جائے کہ امن معاہدے ہوں یا کسی بھی طریقے سے کوئی سمٹ ہو، کوئی بھی ان کے ساتھ برادری کی بات ہوتی ہے تو ان پہ وہ ایک مثال فٹ بیٹھتی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ بھی بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ کسی ایک جگہ مطلب ٹک کے بات کرنے والے یا اپنے ہی کسی قول و عمل پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں. اگر یہ واقعی اس طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیے پشتونوں کی ایک ہسٹری ہے اور یہ اپنے آپ کو طالبان جو ہے وہ پشتون طالبان یا پٹھان طالبان یا اس طرح سے کر کے زیادہ تر میجورٹی یا مطلب کہتے ہیں کہ تقریباً 99% اس میں پشتون ہے. لیکن پشتون اپنے قول کا بہت پابند بندہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اس بات کو وہ کرتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو وہ کر کے چلنا ہوتا ہے آگے. یہاں پہ بات آتی ہے کہ بلوچستان میں موجود خواتین جو کہ بلوچ خواتین ہیں، جس میں سے 2 نام مہارنگ بلوچ اور سمی دین کا ہے، جو کہ ایک لیڈرشپ کے ساتھ نکل کے آتی ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے بلوچستان میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کرنا ہے، جو کہ سب کے کھل کے سامنے واقعات اور سٹوری آ گئی ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے سمی دین اور مہارنگ جو ہے وہ ان کا مہرہ بنی ہوئی ہے، جن کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ شطرنج کی طرح اس کو ایک کا سمجھ کے ادھر کر کے وہ کروا رہے ہیں. مگر دیکھیں اگر وہ لیڈر ہوتی اور صحیح معنوں میں لیڈرشپ اس کے پاس ہوتی تو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتی. ہزاروں لوگ اس کو فالو تو کر رہے ہیں، مگر اگر وہ صحیح معنوں میں لیڈرشپ اس کے پاس ہوتی اور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتی، وہ آپ سے جو ہے نا وہ قلم چھین کے آپ کو بندوق نہ دیتی، وہ آپ کو جو ہے نا وہ بارودی مواد پکڑا کے آپ سے کتاب نہ لیتی، وہ آپ کو جو ہے وہ دشمندانہ الفاظ اور گمراہ الفاظ بول کے آپ کو ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت پہ نہ اکساتی، تو شاید وہ آپ لوگوں کی حقیقی معنوں میں لیڈر ہوتی. اس میں لیڈرشپ والی کوئی بات ہی نہیں ہے.
وہ کسی اور کی زبان بول رہی ہیں. اسی طرح افغانستان بھی کسی اور کی زبان بول رہا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ان سے فنڈیڈ ہے وہ بھی انہیں کی زبان ہی بول رہے ہیں. بالکل. میڈم لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے ٹاپک جو ہے وہ بلوچستان ہی رہا ہے. بلوچستان میں مطلب جتنے بھی قلعدم تنظیموں کے لوگ ہیں, جو جتنے بھی دہشت گرد ہیں, BLA BLF BRG جتنے بھی ہیں, وہ ہمیشہ سے مطلب لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معیشت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, وہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی میرے خیال میں کل ایک ہمارے ہیں بلوچستان کے کوئی MP ہیں, انہوں نے بڑا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, بگٹی صاحب جو ہیں جو CM ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ان کی باتوں سے ہی مطلب کچھ چیزیں اس طرح کی جھلکتی ہیں کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزگار نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تو لوگ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں. تو آیا ہمارے جو اپنی کیبنٹ ہے یا مطلب میں کہوں کہ اسمبلی ہے, وہاں پہ بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ہوتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ میں اس MP صاحب کی اگر اسٹوری اٹھا دوں نا کہ اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ کراچی سے آگے تک گوادر کی طرف, اور اس نے الزام ڈال دیا تھا ریاست پہ کہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا. یقیناً میں اسی MP کی, آپ بھی اسی MP کی بات کر رہی ہوں گی جو دل میں بغاوت رکھے, جو کہ آیا ہی اس پہ ہے ایجنڈے کے تھرو کہ کس طرح سے. دیکھیں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم اس سوسائٹی میں پلتے پھولتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کی بات دیکھیے, آج ان کی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی, کل کسی اور کی آ جائے گی, ہم ہر ایک کا گن نہیں گا سکتے, لیکن اس بندے میں وہ کریج ہے کہ سامنا کر سکتا ہے, اور اس بندے میں وہ پاور ہے کہ یہ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے عوام کو, اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے. آپ وہ اسٹیٹمنٹ دیں جس میں آپ کا مفاد نظر نہ آئے, آپ جنرل بات کریں پبلک کی, آپ پرسنلی اپنی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جیونی میں یہ ہو رہا ہے, گوادر میں یہ ہو رہا ہے, فلانا جگہ پہ پانی کا مسئلہ نہیں ہو رہا. آپ MP ہیں, آپ کو بھی PSDP میں فنڈس ملے ہوئے, آپ یوٹیلائز کریں فنڈ. اگر آپ کے فنڈز یہاں سے گرانٹ نہیں ہو رہے تب آپ ان پہ بات کریں, اگر آپ فنڈ استعمال نہیں کریں تب آپ کے اینڈ پہ بات ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے نہیں دیا, آپ MP اپنی جگہ پہ کر لیں نا. آپ کے علاقے میں تخریب کاری ہوتی ہے تو آپ رسپانسیبل اس کے لیے کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ کیپٹل میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ دارالحکومت کوئٹہ میں بیٹھ کے کیا وہ آ کے گوادر میں آپ کی چیزیں صحیح کرے گا؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس پاور ضرور ہے, وہ ایک ڈیزگنیٹڈ پاورز ہوتی ہیں. اگر وہ ان پاورز کو لے کے چلنا شروع کر دے اور وہ بولے کہ نہیں بھائی میں ہی جا کے گوادر کی روڈ بھی بناؤں گا, میں جا کے اسکول بھی بناؤں گا, میں جا کے تربت میں جو ہے وہ لائبریری کا افتتاح بھی کروں گا, میں جا کے سمندر میں جو ہے وہ باڑ لگا کے یہ بولوں گا کہ کشتیاں اس طرح سے جائیں, تو یہ سارے کام وہ نہیں کر سکتا. MP کیوں بنائے جاتے ہیں ہر علاقے سے منتخب کر کے تاکہ وہ اپنے علاقے کے کام خود سنبھال سکے. جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کو آپ سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں پہلے ایک اور بھی بڑی وہ چل رہی تھی ان کے بارے میں کہ اگر یہ بہت بڑے وہ ہیں تو یہ بغیر اسکاٹ کے یا بغیر سیکیورٹی کے مستونگ تک سفر کر لیں. تو بھائی آپ بھی نکل کے دکھا دیں نا, آپ تو نکل کے دکھا دیں. آپ صرف لوکل بازار میں پیدل چکر لگا کے آ جائیں, نہیں کر سکتے. کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ دیکھیں, ایک MPA لیول کا بندہ ہے, ایک اتنا غیر ذمہ دارانہ قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے اپنے گلے کا بندہ بن گیا, ان کے لیے اپنے گلے میں ہڈی پھنس جانے والی بات ہے. ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. آپ اپنے کیبنٹ کے یا اپنے کابینہ کے جتنے بھی خلاف ہوں, لیکن سوشل میڈیا پہ اپنی آگ نہ اگلائیں. سیاست اور ریاست دو علیحدہ چیزیں ہیں, ان کو آپس میں مت ٹکرانے کی کوشش کریں. بالکل میڈم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میڈم سما خان جو تھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی اور ان کی باتیں جو تھیں وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائیں. ناظرین بلوچستان میں اگر ہم بات کریں مسئلوں کی اور مسائل کی, اگر ہم بات کریں, مسئلے تو بہت ہی زیادہ ہے اور مسائل جو ہے وہ کبھی کبھار ہم خود بھی اپنے لیے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جب ہمارے خود کے ہی لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, CM کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور ان کا ایجنڈا اور مطلب جو پہاڑوں والے لوگ ہیں جو سرمچارے ان کا ایجنڈا جب ایک جگہ پہ آ جاتا ہے تو مطلب وہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. بلوچستان میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں, یعنی کہ نہیں ہوئے, بڑے بڑے پروجیکٹس آئے ہیں, فنڈ آئے ہیں, لیکن جن MPAs کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کل شام کو ہی انہوں نے مطلب ایک اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ دی تھی میرے خیال میں, جو میں نے دیکھا تھا, لیاقت لیڈی صاحب ان کے میں بات کر رہی ہوں کہ مطلب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں مطلب ان کے الفاظ الگ تھے, مطلب ڈفرینٹ طرح کے ان کے الفاظ تھے جس طرح وہ اس کو پروناؤنس کر رہے تھے. لیکن اس پہ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی الحمدللہ MPA رہے ہیں, آپ کو بھی فنڈز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, آپ نے اپنے علاقے میں کتنا کام کیا ہے,
وہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بتا دیں. یہی ارباب کرم خان روڈ دوسرے تیسرے سے مطلب جتنی بھی کوئٹہ کی عوام ہے وہ گزرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ ارباب کرم خان روڈ کی حالت کیا ہے. مطلب جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک تھا, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی جو ہے وہ آتا ہے, تو وہ اس طرح کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو وہاں پہ جب لوگ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ مطلب آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ کو بھی تو فنڈس وغیرہ جو ہے وہ ملتے ہیں, آپ نے کتنا کام کیا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پہ تنقید ضرور کریں, آپ کی نہیں بن رہی ہے یا کوئی اور ایسی وجوہات ہیں وہ ٹھیک ہے, بٹ سیاست کو اور مطلب ایک جو پرسنل کلیش ہے ان کو آپ الگ رکھیں, پہلے آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مطلب جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ہمارے سرداروں نوابوں کا امیروں کا مسئلہ یہی ہے کہ مطلب وہ اپنے کام پہ فوکس نہیں کریں گے, وہ کبھی اس کی ٹانگ کھینچیں گے, کبھی اس کی ٹانگ کھینچیں گے, خود ٹکے کا کام نہیں کرنا. باتوں کے لیے آپ ان کو بٹھا دیں, مطلب وہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ کر لیں گے لیکن کام شام جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو بلوچستان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ہی ٹانگیں جو ہے وہ کھینچتا ہے. تو انشاءاللہ ناظرین پوڈ کاسٹ ہمارے ہوتے رہیں گے, ہم بات چیت کرتے رہیں گے, بلوچستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آپ سب کو دکھاتے رہیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.